تو اس دل کی ضرورت نہیں ہے جو دل خالق کے یا محبوب خالق کی یا مخلوق خالق کی نفرت سے بھرا ہو. ہمیں اس دل کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہے اس دل کی جس دل کے اندر اللہ کا نام نقش ہو, جس دل کے اندر وہ چمبے کی بوٹی نقش ہو اور نفی اسباب کی ضربیں لگ رہی ہو اس دل کے اندر. ہمیں اس دل کی ضرورت ہے جس دل کے اندر اگر یاد ہو تو خدا کی ہو, جس دل کے اندر اگر تذکرہ ہو تو مصطفیٰ کا ہو, جس دل کے اندر خدا کی طلب صادق ہو, جس دل کے اندر خدا کی طلب کامل ہو, جو دل اللہ کے انوار و تجلیات کا مرکز ہو یا وہ مرکز بننا چاہتا ہو. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, جس دن وہ زبانیں آ گئیں, جس دن وہ دماغ آ گئے, جس دن آپ لوگوں نے, جس دن عوام الناس نے, ہر فرد نے فردن فردن اپنے اندر اس زبان کو, اس دماغ کو اور اس دل کو پیدا کر لیا, میں یہ یہاں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ پھر شبانی سے کلیمی صرف 2 قدم کا سفر رہ جاتا ہے. یا رسول اللہ. میں ان حضرات کو مخاطب کر کے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے میرے مرشد کریم کی نگاہ کرم سے اصلاحی جماعت کو بنتے دیکھا تھا, سبحان اللہ, ذرا غور کرو, کیا مریدین کی کمی تھی اس وقت آستانہ عالیہ پہ؟ کیا مریدین کی قلت تھی؟ کیا مریدین نہیں تھے؟ ہزاروں کی تعداد میں پروانے اس شمع فقر پہ قربان ہونے کے لیے تیار تھے, لیکن میرے مرشد کریم نے ہر مرید کو جماعت کا حصہ نہیں بنایا. ہر مرید کو جماعت کا حصہ نہیں بنایا. جماعت کا حصہ ان لوگوں کو بنایا جن کے دلوں کو پہلے میرے مرشد کریم نے اپنی نگاہ کرم سے صاف کر دیا تھا, پاک کر دیا تھا, جن کے نفوس کا تزکیہ فرما دیا, جن کے قلوب کا تصفیہ فرما دیا, جن کی ارواح کو زندہ فرما دیا, جن کے سینے کو روشن فرما دیا, ان کو معرفت الہی سے آپ نے فیض یاب کر دیا اور پھر آپ نے ان لوگوں کو اس جماعت کا حصہ بنایا. اگر ٹپیکل مریدوں کی ضرورت ہوتی, اگر چندوں کی ضرورت ہوتی, اگر روایتی کرامات کا چرچا کرنا ہوتا, اگر روایتی باتیں کرنی ہوتی تو میرے بھائیوں اور میرے دوستوں پھر اور بھی بہت سارے فلور تھے, پھر اور بھی بہت ساری باتیں تھی کرنے کے لیے. میں الحمدللہ ثم الحمدللہ خود ایک گنہگار شخص ہوں, ایک ناچیز اور نکما ترین شخص ہوں. ہر پل کے ساتھ, ہر سانس کے ساتھ میرے وجود سے, میرے بدن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں, لیکن میرے بھائیوں جب میں اپنے پیچھے نگاہ کرتا ہوں تو حضور جانشین سلطان الفقر سے, حضور سلطان الفقر ششم سے مجھے لے کے شیر خدا حضرت مولا علی تک ایک پشت بھی ایسی نظر نہیں آتی جو نور فقر سے خالی ہو. میرے بھائیوں مجھے کرامتیں بیان کرنے کے لیے میرے پاس بہت مواد ہے, کرامتیں بیان کروانے کے لیے بہت مرید ہو سکتے ہیں, لیکن میں اپنے آباء و اجداد کی جس کرامت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں, جو کرامت آپ کو بتانا چاہتا ہوں, وہ کرامت یہ نہیں ہے کہ انہوں نے آگ کو بجھا دیا تھا, انہوں نے کسی کو ہوا میں اڑا دیا تھا, انہوں نے کسی کو پانی میں چلا دیا تھا, بلکہ وہ کرامت یہ کرامت ہے, وہ کرامت اصلاحی جماعت ہے, وہ کرامت تنظیم العارفین ہے کہ جس کے ایک اعلیٰ سے اعلیٰ عہدیدار سے لے کے ایک ادنا سے ادنا کارکن تک میرے مرشد کریم نے اپنی نگاہ کرم سے اسے تنظیم العارفین کا خطاب دے کے سب کو اللہ تعالیٰ کی معرفت سے فیض یاب کر دیا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ سلطانیہ, بانی اصلاحی جماعت, بانی اصلاحی جماعت, نعرہ فقر, نعرہ فقر. میرے بھائیوں
میرے دوستوں ذرا سمجھو اس مشن کو, اس حقیقت کو سمجھو. آج مادیت کا اژدہا, آج مادیت کا وہ زہریلا ناگ اپنے زہر سے ان روحانی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا چاہتا ہے, ان کو ڈسنا چاہتا ہے. آج مادیت کے وہ خونخوار درندے اپنے پنجوں سے عالم انسانیت کے امن کو, عالم انسانیت کے سکون کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. میرے بھائیوں, دنیا میں آج جس چیز کی ضرورت ہے, میں خدا را یہ بار بار آپ کو گزارش کرتا ہوں, یہ دست بستہ آپ سے گزارش کرتا ہوں. میرے بھائیوں, آج ہمیں اس عزم کی ضرورت ہے, آج ہمیں اس ولولے کی ضرورت ہے, آج ہمیں اپنے جذبات کے اندر, اپنے دل کی دھڑکنوں میں ایک برق کی ضرورت ہے, ایک بجلی کی ضرورت ہے, ایک طوفان کی ضرورت ہے. آج ہمارے سمندر کو طوفان کی ضرورت ہے. آج اگر ہمارے سمندر میں, آج اگر ہماری موجوں میں وہ تلاطم پیدا ہو جائے, میرے بھائیوں, علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, ظلام بحر میں کھو کر سنبھل جا, تڑپ جا, پیٹ کھا کھا کر نکل جا, نہیں ساحل تیری قسمت میں ہے موج, ابھر کر جس طرف چاہے نکل جا. آج ہمیں ایک جگہ پہ نہیں ٹھہرنا, آج ہمیں اس تلاطم کی ضرورت ہے. آج جو مادیت کا وہ سمندر جس پوری طوفان بدتمیزی سے انسانی معاشرے کو تباہ کرتا ہوا آ رہا ہے, اس سے زیادہ رفتار سے, اس سے زیادہ طاقت سے, اس سے زیادہ جذبے سے, اس سے زیادہ برق سے, اس سے زیادہ ولولے سے آج ہم نے اپنی باہوں کو پھیلا کے اس پرچم مصطفیٰ کی حفاظت کرنی ہے. آج ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حفاظت کرنی ہے. آج ہمیں نفی اثبات کی حفاظت کرنی ہے. آج ہمیں اپنی روحوں کی حفاظت کرنی ہے. آج ہمیں اس اپنی انسانی فطرت کی حفاظت کے لیے میدانوں سے نکلنا ہے, اپنا وقت نکالنا ہے, اپنے آپ کو پیش کرنا ہے اصلاحی جماعت کے مشن کے لیے, تنظیم العارفین کے اس مشن کو آگے بڑھانا ہے. کیوں ہم بات کرتے ہیں روح کی فطرت کی؟ جب روح کی فطرت بیدار ہوتی ہے تو یہ دنیا جھوٹ نہیں جاتی. ہم روحانیت کا نہیں, ہم روحانیت کا درس دیتے ہیں. صحابہ کرام سے بڑی دنیا داری اس کائنات میں کس نے کی ہے؟ جب حکومتیں چلائیں تو ان سے بڑا حاکم کوئی نہیں آیا. جب سپہ سالاری کی تو ان سے بڑا سالار کوئی نہیں آیا. جب انہوں نے بینک چلائے تو ان سے بڑا معیشت دان کوئی نہیں آیا. جب انہوں نے زکوٰۃ کے اور وصولیوں کے نظام بنائے تو ان سے بڑا اقتصادیات کا ماہر کوئی نہیں آیا. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, یہ دنیا سے قطع تعلقی کی بات نہیں ہے. ہم نے اس دنیا میں رہ کے, اس دنیا کے لوگوں میں چل کے اس پیغام کو آگے پھیلانا ہے, جذبے کے ساتھ پھیلانا ہے. اور میں یہ آپ کو بتا دوں, آپ اس مرد کامل کے آستانے پہ آئے ہیں, اس آپ مرد خود آگاہ کے آپ دروازے پہ آئے ہیں, اس کی چوکھٹ پہ آئے ہیں, جن کا یہ فرمان ذیشان ہے کہ یہ فیض وہ فیض ہے جس نے قیامت تک جاری رہنا ہے. اور میرے بھائیوں, آج اسی فیض کو آپ لوگوں کے سپرد کیا جاتا ہے, آپ کے ذمہ کیا جاتا ہے, آپ کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے. اور یہاں سے آپ نے صرف تقریر سن کے لنگر کھا کے نہیں اٹھنا, آپ نے یہاں سے وہ عہد کر کے اٹھنا ہے, آپ نے یہاں سے وہ عزم کر کے اٹھنا ہے کہ ہم جیئیں گے تو اس مشن کو زندہ رکھنے کے لیے جیئیں گے, اور اگر ہم نے مرنا ہے تو اس مشن کو زندہ رکھنے کے لیے مرنا ہے. میرے بھائیوں, ہماری یہ جنگ افراد کے یا فرد کے خلاف نہیں ہے. ہم قطعاً ہتھیار یا اسلحے کی بات نہیں کرتے, لیکن ہم ہتھیار کی بات کرتے بھی ہیں. ہم اس ہتھیار کی بات نہیں کرتے جو ہتھیار ہم ان ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں. ہم اس ہتھیار کی بات کرتے ہیں جو ہتھیار خلاق کائنات نے دل میں رکھتے